رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک مومن مسلمان، اس کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق سارا سال ہی رہتا ہے، لیکن اس مہینے میں یہ تعلق مزید بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے اور اس کے اندر ہدایت اور حق اور باطل کی پہچان کی واضح دلیلیں موجود ہیں۔ تو قرآن مجید یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے، گمراہی سے نکالنے کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا، تو اس لیے ایک مومن کا قرآن کے ساتھ اس مہینے کے اندر تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور خود آپ کا عمل اسوہ حسنہ یہ بھی اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ آپ ان کو قرآن سناتے، وہ آپ کو قرآن سناتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں معمول تھا۔ اور فرمایا، بخاری شریف کی روایت، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے قیام کے اندر قرآن مجید سنا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو سننا اور اس کو پڑھنا خاص طور پر رمضان المبارک میں یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید زبانی پڑھا جائے پھر بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، دیکھ کر پڑھا جائے پھر بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، تراویح کی شکل میں سنا جائے پھر بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، اور کسی کو سنایا جائے پھر بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہر صورت میں قرآن مجید کا سننا، پڑھنا، سنانا
نماز کی شکل میں، نوافل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں یا عام حالت میں، ہر صورت میں اجر و ثواب کا باعث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ لمبا قیام کرتے اور اس قیام کے اندر اتنا زیادہ قرآن پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، ان میں ورم آ جاتا۔ آپ کو عرض کیا گیا کہ آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنا زیادہ کیوں تھکتے ہیں، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر آپ کو اتنی زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اپنے آپ کو اتنا زیادہ آپ تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تہجد کی نماز میں ساتھ کھڑا ہو گیا، تو آپ نے سورۃ البقرہ شروع کر دی اور آپ رکوع کرنے کا نام ہی نہ لیں۔ میں سوچتا رہا کہ کوئی پتہ نہیں کب کہاں آپ سٹاپ کریں گے، رکوع کریں گے، حتیٰ کہ پوری سورۃ البقرہ آپ نے ایک رکعت کے اندر پڑھ لی، 2.5 پارے، سوچ سے باہر ہے کہ میں اتنا زیادہ وہ تھک گیا، کیونکہ پڑھنے والے کا اس کو اتنی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی جتنی پچھلے کھڑے ہونے والوں کو، سننے والوں کو ہوتی۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں پیچھے سلام پھیر کر اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے بیٹھ جاؤں، اس سے زیادہ کھڑا ہونا مشکل ہے، لیکن پھر حوصلہ کیا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے اگلی سورت آل عمران شروع کر دی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، عادت مبارک تھی، قرآن مجید کے ساتھ آپ کا لگاؤ تھا، اللہ کی کلام کے ساتھ آپ کی محبت تھی کہ اتنا زیادہ ایک رات میں ایک رکعت میں پڑھ جاتے۔ آپ کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ روزانہ پورا قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، سمجھایا کہ اتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو نہ تھکاؤ، مشقت میں نہ ڈالو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، کھڑے ہونے کی ہمت دی ہے، تو اللہ کی کلام ہے اور مجھے شوق ہے پڑھنے کا، میں ٹھیک ہے، لیکن آخر ایک حد ہوتی ہے، کب تک یہ سلسلہ قائم رہے گا؟ اس لیے اتنا عمل کرو جتنا قائم رکھ سکو، ہمیشہ کر سکو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، تسلسل کے ساتھ کیا جائے، بلا ناغہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی دیر بہت زیادہ عمل کرنے کے بعد آدمی تھک کر ہمت ہار کر بیٹھ جائے اور پھر تھوڑے سے بھی جاتا رہے، میں یہ ٹھیک نہیں۔ اتنا معمول بناؤ جس پر ہمیشگی کر سکو۔ تو آپ نے ان کو یہ تجویز دی کہ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے قرآن مجید پڑھنے کا تو 1 مہینے میں پورا کر لیا کرو، روزانہ 1 پارے کے حساب سے، اتنا کافی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت تھوڑا ہے، آپ زیادہ کی اجازت دیں، یہ صحت، طاقت، جوانی یہ کس لیے ہے اگر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکیں؟ تو آپ نے کہا چلو
20 دنوں میں پورا کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا میرے اندر اللہ نے اس سے زیادہ ہمت طاقت رکھی ہے، آپ زیادہ کی اجازت ہے۔ میں کہ چلو 15 دن میں ختم کر لیا کرو۔ اس نے دوبارہ درخواست کی، آپ نے کہا چلو 10 دن میں ختم کر لیا کرو، 3 پارے روزانہ پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ ہمت ہے، تو فرمایا کہ 7 دنوں کے اندر وہ تم قرآن مجید پورا کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، تو فرمایا زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید پورا کر لیا کرو، اس سے جلدی، اس سے پہلے ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس نے 3 دن سے پہلے ختم کیا فرمایا کہ اس نے قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا، قرآن مجید کو اس نے نہیں سمجھا۔ تو یہ صحابہ کرام کا بھی شوق تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھنا ہو تو 3 دن میں پڑھ لیا کرو، 7 دن میں پڑھ لیا کرو، 10 دنوں میں پورا کر لیا کرو، 15 دنوں میں پورا کر لیا کرو، 20 دنوں میں پورا کر لیا کرو، 30 دنوں میں پورا کر لیا کرو۔ یہ آپ نے مختلف اختیارات دیے ان کو، اس سے قرآن مجید کو پڑھنے کا، اس کو تراویح کے اندر سننے کا، اور ایک مسلمان کا قرآن کے ساتھ تعلق یہ واضح ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، اس دنیا کے خالق، مالک، رازق، بنانے والے، نظام کو چلانے والے اس کی کلام ہے، سب سے اعلیٰ کلام ہے، اور ہر قسم کی کامیابی کا دار و مدار اسی کلام پر ہے، اسی قرآن پر ہے۔ تو اس کو جتنا زیادہ آدمی پڑھے گا، سنے گا، اس کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کرے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، دلی سکون کا، پریشانیوں کے ختم ہونے کا انشاءاللہ اس کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَهْلِهِ، قیامت والے دن یہ قرآن سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ تو یہ قرآن مجید کو پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور پھر اس کا آپ نے اجر و ثواب بھی بتا دیا، فائدہ بھی بتا دیا کہ یہ قرآن آپ کا پڑھا ہوا رائے گا نہیں جائے گا، یہ قرآن تمہارے لیے سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو آرام سے روکا، نیند سے روکا، یہ قیام کی حالت میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر تیری کلام پڑھا کرتا تھا، آج میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سفارش قبول فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی پڑھنے کی فضیلت، فرمایا کہ من قرأ حرفا، جس نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید کا، اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ تو آپ نے وضاحت فرما دی کہ ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں، اور کتنے لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید کے حرف بن جاتے ہیں، تو کتنی زیادہ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اس قرآن کو پڑھنے والے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کے اندر ایک دعا ذکر کی گئی ہے کہ یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور اور روشنی بنا دے، اور میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے، اور میری پریشانیوں کو ختم کرنے والا بنا دے۔
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اور اس دعا سے یہ بات سمجھ آتی ہے، یہ قرآن دلوں کی بہار ہے، یہ قرآن سینے کی روشنی ہے، یہ قرآن غموں کو، پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے، دور کرنے والا ہے، اور شیطان کو بھگانے والا ہے، اور انسان کو آفات سے بچانے والا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا ہے، روحانی بیماریوں سے بھی، جسمانی بیماریوں سے بھی، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اس کا پڑھنا بھی باعث رحمت ہے، اس کا سننا بھی باعث رحمت ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ تو ہے ہی باعث رحمت، کیونکہ اصل قرآن مجید تو عمل کے لیے ہے، زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ہے جو اس رمضان المبارک کے اندر، رمضان کے مہینے میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور ہونا چاہیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تجعلوا بیوتکم مقابر کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، ڈرتا ہے اس گھر کی طرف منہ کرنے سے جس گھر میں سورۃ البقرہ قرآن مجید کی ایک سورت اس کی تلاوت کی جائے، وہ پڑھی جائے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں قرآن پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں، اور اس کے فوائد، دنیوی فوائد، اخروی فوائد وہ بھی ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، تمہارے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آنی چاہیے، اس قرآن کی برکت سے تمہارے گھر آباد ہوں گے، ان کے اندر خیر و برکات کا نزول ہوگا، اور وہاں پر شیطان کا داخلہ بند ہو جائے گا، شیطان وہاں سے ڈرے گا اور بھاگے گا۔ جس گھر کے اندر قرآن مجید پڑھا جائے، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے، جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے، جس گھر کے اندر سورۃ اخلاص پڑھی جائے، قرآن مجید کی کلام کی تلاوت کی جائے، وہ گھر خیر و برکت والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اجر و ثواب ہے، اس کا ایک مومن کے ساتھ تعلق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، لا حسد الا فی اثنتین، اگر آدمی نے کسی کو دیکھ کر رشک کرنا ہو اور ویسا بننے کی تمنا کرنی ہو تو فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس کو نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خیر کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، حرام کاموں میں خرچ نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا، ان کا صحیح استعمال کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، رفاہ عامہ کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، ہر نیکی کے موقع پر آگے بڑھتا ہے۔ تو فرمایا اس طرح کے سخی اور مالدار کو دیکھ کر تمنا کر سکتا ہے آدمی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنائے، میرے پاس بھی اگر مال ہو تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں اور کبھی پیچھے نہ رہوں، کبھی کنجوسی نہ کروں۔ تو میں کہ یہ تمنا کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری تمنا اور خواہش فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، قرآن کی تعلیم کی اس کو توفیق دی ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، ان کو قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، قرآن کا علم ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو فرمایا ایسے آدمی کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے اور ویسا بننے کی تمنا کرنی چاہیے۔ اس سے بھی قرآن مجید کی
فضیلت، اس کا ایک مومن کے ساتھ تعلق، یہ واضح ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کے اندر قرآن مجید عطا فرمایا ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم اس قرآن کے ساتھ، اللہ کی کلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اتنا زیادہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور رحمتیں ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو ہمیں اپنے معمولات کے اندر اس چیز کو لازم کرنا چاہیے، دن رات کی مصروفیات کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کی ورق گردانی، اس پر غور و فکر، یہ ہمارے روزانہ کا معمول بن جائے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس مہینے کے اندر اپنی عادت بنائیں۔ یہ مہینہ شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے، نیکیوں کی آسانی پیدا کر دی گئی۔ تو اس مہینے کے اندر ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، وہ یہ تعلق انشاءاللہ سارا سال ہمیں کام دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔